لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ موسمی تہوار ہے، اس کا کسی قوم کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ حقیقت رائے کے نام سے ایک ہندو نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، یہ 200 سال سے زائد عرصہ ہو گیا اس کو، 1734 میں یہ واقعہ پیش آیا۔ مغل دور حکومت تھا، قاضی کا مقدمہ ہوا، قاضی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے والا تھا اور اس نے فیصلہ کیا سزائے موت کا۔ اسے سزائے موت دی گئی۔ جو گورنر تھا اس وقت پنجاب کا، زکریا خان، وہ بھی بہت غیرت مند مسلمان تھا، اس کے پاس سینکڑوں اپیلیں آئیں، اس نے سب مسترد کی اور سزا جاری کروائی اور اس کو پھانسی دی گئی۔ اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہندو نے اسے اپنا ہیرو بنا لیا، اسے خراج تحسین پیش کرنے کے شروع میں تو سوگ کا اعلان کیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کو ہیرو بنا کر اس کا جشن منانے لگے کہ ہم اس کی روح کو خوش کرنے کے لیے پتنگ بازی کرتے ہیں۔ تو یہ ہندو تہوار ہے، خالصتاً مسلمانوں سے یا کسی ویسے موسمی تہوار سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بسنت میں صرف پتنگ بازی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ رقص و سرود کی محافل سجائی جاتی ہے، مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، کھلے عام ناچ گانا ہوتا ہے، اور لڑکے لڑکیوں کی باہوں میں باہیں ڈال کر بدتمیزی اور بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ آپ جشن منا رہے ہیں، یہ آپ خوشیاں منا رہے ہیں، کہتے ہیں جی آپ خوشیاں بھی نہیں منانے دیتے۔ مسلمان کے لیے خوشی منانے کا یہ طریقہ ہے؟ ہمارے دو تہوار ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس میں خوشی منانے کی اجازت ہے، اور تو اس کے علاوہ کوئی تیسرا تہوار ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہ ہندوؤں سے لے کر آپ نے یہ ساری چیزیں شروع کر رکھی ہیں۔ اللہ کا نام لیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی جانتے بوجھتے مشابہت اختیار کرے گا وہ ان